جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور چوتھا اصول، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ نیت میں، سوچ میں، فکر میں، خیال میں، تصور میں، پریکٹیکلی اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے سوچتا رہتا ہے، فکر رکھتا ہے، دن رات اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی وہ پلان کرتا رہتا ہے اور کرتا بھی ہے، جب تک یہ بندہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے، اس کی مدد میں لگا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے دادا ابو کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوا بہت چھوٹا تھا، سیلاب آیا تو ہمارا جتنا سامان تھا وہ سارا پانی میں بہہ گیا۔ میں نے پوچھا دادا ابو ہمارے باقی چچے تائے کدھر تھے؟ کہا وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کے بابا ادھر تھے، وہ بھی لوگوں کے سامان نکلوا رہے تھے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے، وہ فلاں کا ڈوب گیا ہے۔ اور ہمارے گھر کی اپنی حالت یہ تھی کہ میں اور تیری والدہ نابینا تھے اس وقت، تجھے لے کر کے ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور ساتھ تیری سسٹر کو۔ میں نے کہا جی سامان کا بہ گیا سارا؟ میں نے والد صاحب سے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے پوت انہاں دی اس ویلے منجی بسترا ساڈیاں نالوں زیادہ مہنگا سی، انہاں کول ہے ہی اس، اور پھر میرے رب نے کتنا دیا اور کتنا وافر دیا اور کس حد تلک دیا، سوچ سے بڑھ کے رب مدد کرتا ہے۔ یہی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو نقصان ہو رہا ہے مگر دوسرے کو ترجیح دے کے، ایثار دے کے، قربانی دینا، یہ سبق سکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھیے نا، جناب سعد ابن ربیع والا واقعہ ذہن میں پھر بھاگ کے آ گیا، صحیح البخاری ہے، بھائی بنایا ہے، بھائی مشکل میں ہے، 420 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہے، آرام کی ضرورت، گھر کی ضرورت، کہا یہ میرا گھر ہے، وہ میری بیوی ہے، دو ہیں، ایک تم لو اپنی زندگی سکون سے گزارو، وہ میرا مزرعہ ہے، وہ میری کھیتیں ہیں، وہ میرے مربے ہیں، وہ میری فصلیں ہیں، آدھی تم لے لو۔ حضرات کیا یہ تعاون کی کوئی بہترین سے بہترین شکل نہیں تھی؟ مدد، تعاون، فکر، اس کے لیے لگے رہنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک بندہ جمعہ پڑھ کے یہ فکر رکھے کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، تو اتنے پورے ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت میں ہے۔ عشاء پڑھ کے سویا ہے، فجر پڑھنی ہے، صرف ذہن بنایا ہے، مائنڈ بنایا ہے، کہا یہ فجر تک عبادت میں ہے۔ جمعہ پڑھ کے بندہ جلدی کرے، ٹائم پہ آئے، امام کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے، اور پھر جمعے میں بولے نہیں، صفے پھلانگے نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ جو اس کو پہلے موقع ملا نوافل پڑھ لیے، خطبہ سنا، جمعہ پڑھا، فرمایا اگلے جمعے تلک اس کی زندگی میں کوئی بھی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس کو کلیئر کروا دیں گے، کفارہ بنا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کسی کی مدد کا سوچ کے چلیں، جب تلک آپ اس سوچ میں ہیں، عملی شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ ہم تو سوچتے بھی نہیں نا، ہم تو ذہن بھی نہیں بنا رہے ہوتے۔